بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال قربان کرے۔ دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کا، جان کا چلا جانا مصیبت ہے۔ آپ دنیا کے کسی شخص سے پوچھیں کہ مرنا پسند ہے یا نہیں، وہ کہے گا نہیں پسند۔ لیکن دین نے یہ سکھایا کہ اگر مال اللہ کی راہ میں جا رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر جان اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے تو وہ مصیبت نہیں ہے، عین نعمت ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی تمنا فرمائی۔ بخاری میں ہے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا۔ یہ شہادت کی تمنا اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دے دینا بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے کہ شہید زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں ان کو روزی ملتی ہے، رزق ملتا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں ان کو عطا کی ہیں اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو جنت میں سبز پرندوں کے پوٹ میں داخل کر دیتا ہے، یعنی ان کے اندر، اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو عرش کے نیچے کچھ قندیلیں ہیں، وہاں آ کر وہ بسیرا کرتے ہیں۔ شہیدوں کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ خلوص کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، ابھی ان کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ شہید بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینا مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے، سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا فرمائی۔ یہی جذبہ آپ نے اپنے صحابہ میں پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کو آرزو تھی کہ اللہ کے راستے میں شہادت کی موت پائیں۔
سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھ کو تیری راہ میں شہادت کی موت عطا کر، واجعل موتی ببلد رسولک، اور شہادت میں کہیں اور نہیں مانگتا، شہادت کی موت تیرے پاک رسول کے شہر میں مجھ کو نصیب فرما۔ ایک تو شہادت کی تمنا کی، اور دوسرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے مدینہ پاک کی موت مانگی، شہادت بھی ملے اور شہادت کی موت مدینے میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت، جو تعلق تھا، اس کی وجہ سے یہ دعا مانگی۔ ایک طرف اللہ سے جو تعلق ہے اس کی وجہ سے اس پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تیرے راستے میں مجھ کو شہادت کی موت ملے گی، تیرے دین پر قربان ہو جاؤں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، دل کا جو رشتہ تھا، اس کی وجہ سے دعا مانگی کہ اللہ تیرے پاک نبی، تیرے پاک حبیب کے شہر میں مجھ کو شہادت ملے گی۔ حالانکہ حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ مرکز اسلام تھا، اب کوئی دشمن اس پر حملہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ اب مدینے پر کوئی دشمن چڑھائی کرے گا، لیکن حضرت عمر نے دونوں دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کے حق میں دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا، شہادت بھی ملی اور مدینہ پاک کی موت بھی ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر نماز پڑھاتے ہوئے ان پر حملہ ہوا، اور ابو لولو فیروز مجوسی نام کے ایک شخص نے خنجر سے ان پر وار کیا، نماز پڑھا رہے تھے۔ یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم، سورہ یوسف کی آیت ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم، رنج و علم اور ان کے صدمے کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف ان سے بچھڑ گئے تھے، ان کی محبوب اولاد، اور وہ اپنے غم کا، اپنے رنج و علم کا اظہار کر رہے ہیں۔ یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ، آنکھیں ان کی روتے روتے بے نور ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی۔ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے اور اسی وقت ان پر حملہ ہوا، نماز کی حالت میں گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرا دیں۔ شہادت سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا، عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک مرغا ہے جو ان کے چہرے پر چونچ مار رہا ہے۔ صبح انہوں نے صحابہ کرام کے درمیان اس خواب کو ذکر کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حج کر کے آئے تھے، اسی سال حج کر کے تشریف لائے تھے۔ یہ خواب دیکھا، لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگوں نے کہا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مجھ کو قتل کر دے گا، یہی اس کی تعبیر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کون شخص ہوگا؟ ارشاد فرمایا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر حضرت نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بھی اپنی شہادت کا اشارہ دیا۔ اس کے چند دن کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ ان پر حملہ ہوا فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے، اور وہ گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز مکمل کرائی، ان کو گھر لایا گیا، پیٹ پھٹ گیا تھا، حکیم اور طبیبوں نے دوا ان کو کھلائی مگر وہ دوا پیٹ سے نکل گئی، دودھ پلایا گیا وہ بھی پیٹ میں باقی نہیں رہا۔ حکیموں اور طبیبوں نے کہہ دیا کہ اب حضرت امیر المومنین جابر نہیں ہو سکے، شہادت قریب ہے۔ انہی زخموں کی تاب نہ لا کر اسی محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ انتقال سے پہلے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھ کو زمین پر لٹا دو،
اپنے رخسار زمین پر ملتے تھے اور کہتے تھے اللہ وہ شخص جس کی حکومت ختم ہو رہی ہے، اے اللہ جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس شخص پر رحم کر جس کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے میرا سلام کہہ دینا کہ میرے والد یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تدفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ میں ہو۔ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا جس میں حضور کو دفن کیا گیا۔ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضور کے بازو میں ان کو دفن کیا گیا، تھوڑا فرق رکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے پاس ان کا سر رکھا گیا، ان کو تھوڑا نیچے دفن کیا گیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا حجرہ تھا وہ یہ چاہتی تھی کہ اب جو جگہ خالی باقی بچی ہے وہاں میں دفن کر دی جاؤں، اس لیے کہ ایک ان کے سرتاج ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ان کے والد ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، تو وہ یہ چاہتی تھی کہ یہاں میری تدفین ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہلوایا کہ بیٹا جاؤ ان کو سلام کہنا اور کہہ دینا کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، جگہ آپ کی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو دفنایا جائے، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں مجھ کو دفنا دینا۔ یہ گئے، حضرت عائشہ کو خبر مل چکی تھی، وہ رو رہی تھی، آ کر کہا میرے والد کا آخری وقت ہے، دنیا سے تشریف لے جانے والے، آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی سعادت چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر ایسے نہیں ہے کہ ان کی خواہش کو رد کر دیا جائے، جاؤ ان سے کہنا کہ میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں اور یہاں ان کو دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جا کر خبر سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود احتیاط ان کی دیکھی، یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا جنازہ تیار کر کے لے جانا تو ایک مرتبہ پھر ان سے اجازت لینا، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں میرے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، انتقال کے بعد کوئی دباؤ باقی نہیں رہے گا، پھر پوچھ لینا، اگر اس وقت اجازت دے تو دفنا دینا، نہیں تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں مجھ کو دفن کر دینا۔ دوبارہ انتقال کے بعد تدفین کے لیے اجازت مانگی گئی، حضرت عائشہ نے خوشی خوشی اجازت دی کہ لے آئیں۔ جب دفنائے جا رہے تھے، روایت بیان کرنے والا شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک آواز سنی، کوئی شخص کہتا تھا کہ مجھ کو یقین تھا کہ آپ یہیں دفن کیے جائیں گے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں بہت مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ میں چلا، ابو بکر چلے، عمر چلے، میں نے کہا، ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، میں نے مشورہ دیا، ابو بکر نے مشورہ دیا، عمر نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتیں ایسی ارشاد فرماتے تھے جس میں اپنے ان دونوں ساتھیوں کو، جانثاروں کو شامل کرتے تھے۔ میں نے کہا، ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، مجھے یقین تھا کہ جس طرح زندگی میں آپ تینوں ساتھ رہے، انتقال کے بعد بھی تینوں ساتھ رہیں گے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ کہنے والا کون ہے، تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے مجھ کو یقین تھا کہ آپ یہیں دفن کیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت عمر کی دشمنی کی باتیں کرتا ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اچھا برتاؤ نہیں کیا، یا حضرت علی کے تعلقات اچھے نہیں تھے حضرت ابو بکر عمر سے، انتہائی واہیات اور غلط باتیں۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کا احترام اکرام کرنے والی جماعت تھی، ایک دوسرے سے ان کا تعلق مثالی تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، حضور کی چہیتی صاحبزادی دنیا سے رخصت ہوئی ہے، حضرت علی ان کے شوہر ہیں، نماز جنازہ پڑھانے کا حق تو حضرت علی کا تھا، لیکن جب لوگ اکٹھا ہو گئے اور نماز جنازہ کی امامت کا مرحلہ تھا
تو حضرت علی نے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو بکر کو آگے بڑھایا اور کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں، اس لیے کہ میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کسی اور کی یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کہ اسے آگے بڑھا دیں۔ یہ احترام اور اکرام تھا، یہ آپس کا تعلق تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ لوگ طرح طرح کی داستانیں بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ بغض اور دشمنی عناد ان کے ہاں نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کا احترام اکرام کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر کی شہادت پر کہہ رہے ہیں مجھ کو یقین تھا کہ آپ یہیں دفن ہوں گے۔ آپ غور کیجئے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص نے شہادت کی دعا کی اور بالآخر شہید ہوئے۔ مشکات میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہ پہاڑ جس کے بارے میں حضور نے کہا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہی احد کا پہاڑ جس کے دامن میں غزوہ احد لڑا گیا جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان حضور کے ساتھ تھے۔ جب آپ نے پہاڑ پر قدم رکھا تو پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ میں حرکت پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت یا احد، ٹھہر جاؤ۔ اچھا یہاں یہ بات بھی سن لیجئے کہ یہ جو پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی، ہلنے لگا، حدیث کی شرح لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو حرکت پیدا ہوئی وہ اس وجہ سے کہ پہاڑ خوشی میں جھوم اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ کے جلیل القدر صحابہ آئے ہیں، حضور کے قدموں کو چومنے کا موقع مل رہا ہے، بوسہ دینے کی سعادت حاصل ہو رہی، اس لیے احد پہاڑ خوشی کی وجہ سے ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا، اثبت یا احد، رک جا، فإنما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، اس لیے کہ تجھ پر اللہ کا پیغمبر ہے اور صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، دھیان سے یہ بات سنیے گا۔ احد پہاڑ پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور عثمان ساتھ میں، آپ فرماتے ہیں ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ گویا کہ آپ اپنی زندگی میں یہ اشارہ فرما گئے کہ حضرت ابو بکر کو شہادت کی موت نہیں ملے گی، یہ صدیق ہیں اس امت کے، یہ طبعی وفات پا کر دنیا سے رخصت ہوگی، اور 2 شہید ہیں۔ گویا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شہادت کی خبر آپ نے دے دی کہ یہ دونوں شہید کیے جائیں گے، اللہ کے راستے میں ان کی شہادت ہوگی۔ اور واقعی یہی ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ لوگوں کی نگاہ کے سامنے آیا، حضرت عمر شہید ہوئے، پھر حضرت عثمان بھی شہادت کی موت پا کر رخصت ہوئے۔ 4 خلفائے راشدین ہیں حضرت ابو بکر سمیت، ان میں سے 3 کو شہادت کی موت ملی ہے۔ حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت علی بن ابی طالب بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینے میں شہادت ملی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ آج بھی قرآن مجید کا وہ نسخہ ترکی کے میوزیم میں محفوظ ہے جس کی تلاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ قرآن پڑھ رہے تھے اور بدبختوں اور ظالموں نے ان پر حملہ کیا، ان کے گھر میں ان کی شہادت ہوئی، ان کا خون قرآن پاک پر گرا، خون کے قطرے، اس کے نشانات وہ بھی قرآن پاک کے اس نسخے پر محفوظ ہیں۔ اور اب جو مدینہ منورہ میں میوزیم بنا ہے اس نسخے کی ایک کاپی یہاں رکھی گئی ہے مدینہ منورہ کے میوزیم میں۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، خون کے قطرات کے جو نشانات ہیں وہ اس آیت کے ارد گرد ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قرآن کی آیت ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے کافی ہو جائے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
آپ کی طرف سے اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ بہت سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ذوالنورین ان کو کہا جاتا ہے، وہ شرف ان کو حاصل ہوا جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضور کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں گئیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ایک کے بعد دیگرے حضور کی لخت جگر ان کے نکاح میں گئیں اور ان کی زندگی میں وفات پا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دونوں بیٹیوں کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت رقیہ تو ایسے وقت دنیا سے تشریف لے گئے کہ حضور بدر کی لڑائی کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے، بدر میں فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی، لیکن حضور جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ کو اس غم انگیز خبر کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کی صاحبزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی تدفین میں بھی حضور شریک نہیں ہو سکے، ان کو دفن کیا جا چکا تھا۔ پھر آپ نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، وہ بھی وفات پا گئی۔ ان کے جنازے میں تو حضور شریک ہوئے، خود جنازہ پڑھایا اور خود اپنی صاحبزادی کو قبر میں لٹایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آزمائشی وقت سے گزارا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر اور کیسی بلند ہمت کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کی صاحبزادیوں اور صاحبزادوں میں سے صرف حضرت فاطمہ ہیں جو آپ کے بعد بھی باحیات رہی، ورنہ جتنے صاحبزادے ہوئے، جتنی صاحبزادیاں ہوئی، سب حضور کی حیات میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ صرف حضرت فاطمہ ہیں جو حضور کے وصال کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، اور وہ بھی پھر 6 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت امامہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، حضرت زینب کی صاحبزادی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، وہ بھی جوانی کی عمر کو پہنچی، وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا سخت صدمہ ہوا۔ حضرت زینب کے ہاں بھی جو اور بچے ہوئے ان کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دکھ اور غم کو برداشت کیا، آپ نے قصوہ ایک نمونہ کائنات کے لیے چھوڑا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی اور ایک طرح سے ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی، اس لیے کہ جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہی تھی تو حمل کی حالت تھی، کافروں اور مشرکوں نے ان کو نیزہ مار کر اونٹ سے نیچے گرا دیا تھا، حمل ان کا ساقط ہو گیا تھا اور سخت بیمار ہوئی۔ پھر اسی حالت میں مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائی اور یہاں آنے کے بعد کچھ صحت ہوئی لیکن پھر بیمار ہوئی اور اس کے بعد وفات ہو گئی۔ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسی زخم کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی، گویا کہ اللہ نے ان کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائی۔ کتنی صحابیات ہیں جنہوں نے شہادت کا مقام پایا ہے، کتنی صحابیات ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان نچھاور کی ہے، کتنی ایسی ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی وفات کا، ان کی شہادت کا غم، رنج و الم برداشت کیا ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، ان کی اہلیہ تھی ام حکیم بنت حارث مخزومیہ نام تھا ان کا، ام حکیم، ان کو زوجۃ الشہداء کہا جاتا ہے، یعنی شہیدوں کی اہلیہ، شہیدوں کی بیوی۔ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ پہلا نکاح ان کا حضرت اکرمہ ابن ابی جہل سے ہوا، ابو جہل کے بیٹے تھے اور مخلص مسلمان ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، پہلا نکاح ان کا ان سے ہوا۔ حضرت اکرمہ نے شہادت کی موت پائی۔ اللہ کی تقدیر دیکھیے، باپ تو کفر پر مر کر دنیا سے گیا، حضور نے باپ کے بارے میں یہ کہا ابو جہل کے بارے میں کہ میری امت کا فرعون ہے، لیکن بیٹے کو اللہ نے ایمان اسلام کی توفیق دی، مخلص مسلمان ہوئے اور پھر شہادت کی موت ملی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کی اہلیہ ہیں، ام حکیم بنت حارث مخزومی۔ پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تو ان کا دوسرا نکاح خالد ابن سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا، اور ایسے وقت ہوا جبکہ یرموک کی لڑائی لڑی جانے والی تھی، وہی نکاح ہوا میدان جنگ میں، ایک خیمہ بنایا گیا جس میں میاں بیوی نے رات گزاری،
اور اسی کی صبح یعنی دوسرا نکاح ہوا، صرف ایک رات شوہر کے ساتھ ان کی گزری، اور اسی کی صبح حضرت خالد ابن سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اور ان کی شجاعت اور بہادری دیکھیے ام حکیم بنت حارث کی، کہ شوہر بھی شہید ہو رہے ہیں اور وہ خود انہوں نے غزوہ یرموک کے موقع پر لڑائی لڑی ہے، جس خیمے میں اپنے شوہر کے ساتھ وہ رہی تھی شادی کی ایک رات، اسی کا ایک ستون نکال کر انہوں نے رومیوں سے جنگ لڑی غزوہ یرموک کے موقع پر، رومیوں سے لڑائی لڑی اور 7 رومیوں کو، 7 مشرکوں کو اسی خیمے کے ستون سے لکڑی سے مار ڈالا، جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد ان کا نکاح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، یہ تیسرا نکاح تھا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے۔ تب صحابہ کرام نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ام حکیم بنت حارث مخزومیہ زوجۃ الشہداء، شہیدوں کی بیوی ہے، شہیدوں کی اہلیہ ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کیسی ہمت اور بہادری ہے، کیسا جذبہ ہے، اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا کیسا مزاج ہے۔ ایک شوہر شہید ہوئے، دوسرے شہید ہوئے، تیسرے شوہر شہید ہوئے۔ ایک بیوی کے لیے اپنے شوہر کی وفات کا غم برداشت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن ایمان و یقین کی پختگی دیکھیے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہمارے اندر بزدلی اور کم ہمتی آ رہی ہے۔ آج ہمارے اندر یقین کی کمی ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ آج ہمارے اندر ایمان کی رمق کی کمی ہے، اس لیے فرائض سے، واجبات سے، اللہ کے دین کی راہ میں قربانی دینے سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ جب تک ایمان و یقین مضبوط نہیں ہوگا، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، قربانیاں نہیں پیش کر سکتا۔ صحابہ کرام کو، صحابیات کو جو مقام بلند حاصل ہوا، وہ ان کے ایمان و یقین کی پختگی کی وجہ سے۔ ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی راہ میں جان قربان کر دینا ہمارے لیے سعادت کی اور عین نعمت کی بات ہے۔ ان کا یقین تھا کہ خدا کی راہ میں قربانی دیں گے، بہترین بدلہ اس کا ملے گا۔ اللہ کے راستے میں جو چیز ہم پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس پر ایسا اجر عطا کرے گا جس کا وہم و گمان بھی ہم کو نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری آ گئی، اس وجہ سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان بے حیائی میں، نافرمانی اور سرکشی کے کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس شہر کو مسجدوں میناروں کا شہر کہا جاتا تھا، آج وہاں نشے کی لتام ہو رہی ہے۔ ہمارا شہر امتیازی شناخت رکھتا تھا کہ یہاں دین کا کام ہوتا ہے، دین کی محنت ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے 10-10 سال کے ہمارے بچے وہ مختلف قسم کے نشے کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ان علاقوں میں آپ چل پھر کر دیکھیے بے حیائی، زناکاری کس طرح ہو رہی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے دین سے کمزور ہے، ایمان و یقین سے کی کمی اور کمزوری ہمارے اندر آ رہی ہے۔ جب ایمان بڑھتا ہے، یقین کی کیفیت بڑھتی ہے، تو انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنا اپنے لیے اولین فرض سمجھتا ہے، ہر گناہ سے بچنا اپنے لیے ضروری خیال کرتا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، لوگ ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گلی کے نکڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جوان موبائل لے کر فلمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک شخص ان کو سمجھانے والا، کوئی ایک شخص ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، نصیحت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں برائیوں کی کثرت در حقیقت ایمان و یقین کی کمزوری کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ ایمان و یقین میں پختگی پیدا کی جائے۔ اور آپ نے کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کے بارے میں آپ پڑھیے پہلے بارے میں سورہ بقرہ میں، اگر لوگ ان صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ اگر صحابہ کی طرح اپنے اندر یقین پیدا کریں، صحیح راستے پر چلنے والے بن جائیں گے۔ اگر صحابہ کی طرح اپنے دل میں جمع مردی پیدا کریں تو یہ دنیا اور آخرت کی عزت پالیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان کا معیار صحابہ کرام، ایمان کا معیار صحابہ کرام کا ایمان و یقین ہے، اس معیار تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ تو جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ
کہ نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام نے بلکہ صحابیات نے قربانی دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے، اور ان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا؟ جو بات آپ کو میں سنا رہا تھا وہ آخری ٹکڑا سن لیجئے، پھر اگلی بات کہتا ہوں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا، وہ بھی وفات پا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان صاحبزادی کی وفات کے بعد یہ فرمایا، یہ جملہ آپ کو سنانا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا بھی نکاح عثمان ابن عفان کے ساتھ کر دیتا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کیسا اونچا مقام ہے جو حضرت عثمان کو حاصل ہوا۔ حیا میں کامل تھے، قرآن پاک سے محبت اور قرآن کی تلاوت میں صحابہ کرام میں ممتاز تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ شرم و حیا اور عفت و طہارت میں بہت اونچا مقام ان کو حاصل تھا۔ اللہ نے سعادت کی زندگی دی، شہادت کی موت عطا فرمائی۔ پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ ان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا پرتو ہے۔ حضور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ ایک روایت میں خود حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا، علی سن، من احبک فقد احبنی ومن ابغضک فقد ابغضنی، جو تجھ سے محبت رکھے وہ مجھ سے محبت رکھنے والا ہے، اور جو تجھ سے دشمنی رکھے وہ مجھ سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ حضرت علی سے حضور نے ایک موقع پر پوچھا، جانتے ہو سب سے زیادہ بدبخت انسان کون ہے؟ حضرت علی نے کہا، وہ جس نے اوٹنی کے پیر کاٹ دیے تھے۔ قرآن میں ہے اذن بعث اشقاہا، سورہ شمس میں آپ پڑھیں گے اذن بعث اشقاہا۔ سب سے زیادہ بدبخت انسان کھڑا ہوا حضرت صالح کے زمانے کا واقعہ ہے، وہ جو اپنی چٹان سے نکلی تھی معجزاتی طریقے پر۔ اس شخص نے جو بدکار تھا، بے حیا انسان تھا، اس نے اس کراماتی معجزاتی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے تھے، اس کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس قوم پر عذاب آیا، اس کو سب سے بڑا بدبخت کہا گیا ہے۔ تو جب حضرت علی سے حضور نے یہ بات پوچھی، علی سب سے زیادہ بدبخت انسان کون ہے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، وہی جس نے حضرت صالح کے زمانے میں اونٹنی کے پیر کاٹے تھے۔ حضور نے فرمایا وہ تو اس زمانے کا بدبخت انسان تھا، ہمارے زمانے کا سب سے بدبخت انسان وہ ہے جو تجھ کو قتل کرے گا۔ حضرت علی سے حضور نے فرمایا تجھ کو قتل کرنے والا سب سے زیادہ بدبخت انسان ہوگا۔ فرمایا لا تموتو، حضرت علی سے کہہ رہے ہیں یا علی لا تموتو حتی اغضبت ہذہ من ہذہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ روایت بیان کی، حضور نے مجھ سے فرمایا علی تمہاری وفات نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمہاری داڑھی تمہاری گردن کے خون سے لہو لہان نہ ہو جائے، تمہاری داڑھی تمہارے گردن کے خون سے سرخ نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہاری وفات نہیں ہوگی۔ یعنی آپ نے بتایا کہ شہادت کی موت تم کو ملے گی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے، شہید کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ یہ بہت ہی بدبخت انسان ہے، کسی دوسرے علاقے سے کوفہ آیا تھا جہاں حضرت علی کا قیام تھا، خوارج میں سے تھا، 3 لوگ تھے خوارج میں سے جنہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم 3 لوگوں کو قتل کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمرو بن العاص۔ یہ تینوں اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ ان کو شہید کرنے کی بات ان تینوں بدبختوں نے طے کی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ علی کو مجھ پر چھوڑ دو، میں قتل کروں گا۔ جب وہ آیا کوفہ تو اس نے ایک عورت سے نکاح کیا، وہ عورت بھی ایسی بدبخت اور ملعون عورت تھی کہ اس نے اپنا مہر طے کرتے ہوئے یہ شرط لگائی کہ پیسے کے علاوہ، رقم کے علاوہ میرے مہر میں ایک چیز اور ہے۔ اس نے عبد الرحمن ابن ملجم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم حضرت علی کو قتل کر دو۔ ایسی ملعون اور بدبخت عورت تھی وہ بھی کہ اس نے یہ شرط لگائی۔ عبد الرحمن نے کہا کہ میں تو آیا ہی اس نیت سے ہوں کہ یہاں پہنچنے کے بعد
موقع دیکھ کر میں علی کو شہید کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اب تم نے کہا ہے تو بات میں اور مضبوطی پیدا ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں تشریف لے جا رہے تھے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ 16 رمضان المبارک کی رات تھی، یعنی وہ رات جو غزوہ بدر کی رات ہے۔ 17 رمضان المبارک کو بدر کی لڑائی لڑی گئی، اور 16 اور 17 کے درمیان کی جو رات ہے وہ غزوہ بدر کی رات کہلاتی ہے۔ وہی رات تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھے، کچھ دیر آرام کیا، پھر اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز کا اور اللہ کے حضور میں رونے گڑ گڑانے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ حضرت معاویہ کے دربار میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کے قریب کے تھے ان کی صفات بیان کی تھی۔ اس میں یہ بات بھی کہی تھی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے حضرت علی کو دیکھا کہ آخری پہر وہ اس طرح اللہ کے آگے روتے گڑ گڑاتے تھے جیسے کسی شخص کو سانپ بچھو کاٹ لے، وہ جس طرح تڑپتا ہے اللہ کے حضور میں وہ اسی طرح تڑپتے تھے اور روتے تھے۔ مومن تو اللہ کے آگے رونے گڑ گڑانے والا ہوتا ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں اپنی پیشانی جھکائے، خدا کے حضور میں رات کے آخری پہر روئے، عاجزی کرے، توبہ استغفار کرے۔ والمستغفرین بالاسحار، قرآن میں ہے کہ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جو بوقت سحر اللہ کے آگے استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اچھے لوگ وہ ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، رات کے آخری پہر وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ تہجد کے وقت عبادت کرنا، دعا مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا نیک انسانوں کی، مومنین کی نشانی ہے۔ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں کہ نہ تہجد میں اٹھیے نہ فجر میں اٹھیے، آرام اور آسائش کو اپنے آرام آسائش کو ترجیح دیجیے، یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان تو جلد سونے والا ہوتا ہے، جلد جاگ کر اللہ کے حضور میں روتا گڑ گڑاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہر اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے تھے اور اس طرح روتے تھے، لہو عزیز کا عزیز المرجل من البکا، آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا ہے، ویسی آواز آپ کے سینے سے نکلتی تھی، آپ روتے تھے۔ اتنی دیر تک آپ قیام فرماتے تھے کہ پیر مبارک پر سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا۔ آپ غور کیجئے کہ کس طرح اللہ کے حضور میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ جب ہمارے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی، اگست کا مہینہ ہے، 15 اگست گزری ہے ابھی قریب میں، ہمارے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر مجاہد آزادی تھے، ان کو احمد آباد کی جیل میں گجرات میں قید کیا گیا تھا، انگریزوں نے قید کر دیا تھا۔ اسی جیل میں گاندھی جی بھی تھے۔ گاندھی جی کافر مشرک شخص، لیکن رات کو 3 بجے سے اٹھ جانے کا ان کا معمول تھا۔ وہ اپنے طریقے کے مطابق کچھ پوجا پاٹ کرتے تھے، کچھ دھیان گیان میں لگتے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر شکر کے مریض تھے، رات کو بار بار اٹھنا پڑتا تھا، کسی وقت تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی تھی، تو اس وقت گاندھی جی مولانا محمد علی جوہر کو اٹھاتے تھے۔ آپ غور کیجیے، کافر شخص ہے اور مولانا محمد علی جوہر مسلمان ہیں، مجاہد آزادی ہیں، بڑے ان کے مراتب تھے، ان کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے ہوئے جملہ کہتے تھے جو آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ گاندھی جی کہتے تھے کہ مولانا اٹھ جائیے، یہ وقت آپ کے نبی سو کر نہیں رو کر گزارا کرتے تھے، یہ وقت ایسا ہے جو آپ کے پیغمبر رو کر گزارتے تھے، اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے تھے، عاجزی کرتے تھے، آپ بھی اٹھ جائیے۔ مسلمانوں کو اس بات کا عادی بننا چاہیے۔ میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ رات کے آخری پہر روتے گڑ گڑاتے تھے، زندگی کی آخری رات بھی روتے رہے، نماز پڑھی، اس کے بعد فجر کے لیے نکلے اور راستے میں عبد الرحمن ابن ملجم نے ان پر حملہ کیا، خون سے لہولہان ہو گئے، داڑھی سے خون ٹپکنے لگا۔ اس حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، مجھ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ میری داڑھی خون سے سرخ نہ ہو جائے۔ صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ بات ارشاد فرمائی تھی۔ اس کے بعد اٹھا کر ان کو لایا گیا، عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کیا گیا، اٹھا کر لایا گیا، 2 دن اور زندہ رہے۔ کسی سے بات چیت نہیں فرماتے تھے، صرف اللہ کے ذکر میں یاد میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ جمعہ کا دن آیا، کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے
کہتے تھے لا الہ الا اللہ صدق رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے بجائے صدق رسول اللہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضور نے سچ ارشاد فرمایا تھا کہ میری موت شہادت کی موت ہوگی۔ یہی کہتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت حسن و حسین نے جنازے کی نماز پڑھی، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ ان بدبختوں کو، خارجی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ قبر مبارک کیا ہے، تو قبر کھود کر نکال لیں گے اور لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر نامعلوم ہے۔ حضرت علی کی قبر کے بارے میں یقینی علم نہیں ہے کہ کہاں دفن کیا گیا، خاموشی میں دفنایا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی لاش نکال کر اس کی بے حرمتی کریں۔ تو صحابہ کرام میں شہادت کا جذبہ حضور نے پیدا کیا۔ حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید، اور شہیدوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ محرم میں یہ تو یاد کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین اور اہل بیت شہید ہوئے، اور یقیناً ان کی شہادت بہت بڑی قربانی ہے جو دین کی راہ میں پیش کی گئی۔ لیکن صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے لوگوں نے شہادت کی موت پائی ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کی ہے۔ حضرت حمزہ تو سید الشہداء ہیں، احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، کلیجہ چیر کر نکالا گیا، لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ حضور نے ان کو دیکھا تھا تو اس طرح روئے جیسے بچہ ماں سے چھوٹ کر بلک بلک کر روتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، بچے جس طرح روتے ہیں حضور اس طرح روئے۔ بلکہ آپ پڑھیں سیرت کی کتابوں میں کہ جب آپ احد سے واپس ہو رہے تھے، خود آپ زخمی تھے، قبیلہ بنو عبد الاشہل انصار کا ایک محلہ تھا، وہاں سے آپ کا گزر ہوا، انصار کی عورتیں رو رہی تھی، اپنے شہیدوں پر رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، عورتوں کے رونے کی آواز سنائی دی تو آپ بھی رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ نے یہ پردرد جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو اپنے شہیدوں پر رو رہی ہیں، ولیکن حمزہ لا بواکی لہ، لیکن حمزہ پر رونے والیاں بھی موجود نہیں، حمزہ کے لیے کوئی رونے والا موجود نہیں۔ یہ کہہ کر آپ خود رو پڑے۔ انصار نے سنا تو اپنی عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ حضور کے گھر حضرت حمزہ پر رو۔ عورتیں آئیں حضور کے گھر، رو رہی تھی، حضور تشریف لائے، آپ نے آواز سنی، آپ نے ارشاد فرمایا انصار پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے۔ عورتوں سے کہا تم لوٹ جاؤ، تم نے تسلی کا اور غمخواری کا حق ادا کر دیا، اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ حضرت حمزہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا انت سید الشہداء یوم القیامہ، ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا آپ قیامت کے دن شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کو خبر ملی کہ بھائی شہید کر دیے گئے، نکلی بھاگتے ہوئے آ رہی تھی میدان جنگ کی طرف۔ حضور کو معلوم ہوا، ان کے بیٹے حضرت زبیر ابن العوام کو حضور نے بلایا اور کہا کہ زبیر اپنی والدہ کو آنے نہ دینا، لاش کی حالت اچھی نہیں ہے، اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر صبر نہیں کر پائے گی، اپنی والدہ کو روک دو۔ چنانچہ حضرت زبیر راستے ہی میں گئے، انہوں نے کہا حضور نے اجازت نہیں دی ہے، آپ تشریف نہ لائیں، آپ لوٹ جائیں۔ حضرت صفیہ نے کہا کیوں منع فرمایا؟ کہا حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، آپ تشریف نہ لائیں۔ حضرت صفیہ خاتون ہے لیکن جذبہ دیکھیے، کہنے لگی کہ میرے بھائی کو اللہ کے راستے میں شہادت کی موت ملی ہے، میرے لیے یہ بات خوشی کی ہے، میں اللہ کے ہاں اجر کی امید رکھتی ہوں، میں صبر کروں گی، اپنے آپ کو سنبھال لوں گی، حضور سے درخواست کرو کہ مجھ کو بھائی کی لاش دیکھنے کی اجازت مرحمت فرما۔ چنانچہ ان کے صاحبزادے آئے، حضور سے کہا حضرت زبیر ابن العوام نے کہ امی جان آنے ہی چاہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں صبر کروں گی اور میں اللہ سے اجر کی امید رکھتی ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ ایک بہن کے لیے کیسا نازک مقام ہے، بھائی شہید ہوئے ہیں، کلیجہ چیرا ہوا ہے، ناک کان کاٹ لیے گئے، لاش کا مسئلہ کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ وہ ہمت اور بہادری کی بات کر رہی ہے، فرمایا آنے دو۔ چنانچہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر بہترین اشعار کہے اور کہا کہ آپ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ہم اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں اور آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں خدا کی راہ میں ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو۔ آپ غور کیجئے یہ کیسا ایمان و یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا، کیسا جذبہ صحابہ صحابیات میں۔ یہی غزوہ احد ہے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے مکہ مکرمہ میں، ان سے بہتر لباس کوئی نہیں پہنتا تھا، ان سے اچھی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا،
جب مسلمان ہوئے گھر والوں نے نکال دیا، کپڑے تک اتار لیے، صرف ایک چادر تھی جس سے وہ اپنا سطر چھپا کر گھر سے نکلے، اور اس کے بعد زندگی بدل گئی۔ ایک دن حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، آئے، کپڑا تھوڑا سا تھا، اوپر جسم برہنہ تھا، سطر چھپانے کی بھی مشکل تھی، آ کر مجلس میں پیچھے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ جب گئے تو حضور نے فرمایا دیکھو مصعب بن عمیر کی قربانی دیکھو، بہترین لباس پہننے والا شخص تھا، آج ایمان قبول کرنے کے بعد اس کو پورا لباس بھی میسر نہیں ہے اور خدا کی راہ میں یہ قربانی دے رہا۔ آپ نے ان کی تعریف کی، مدینہ منورہ میں سب سے پہلا مبلغ بنا کر ان کو بھیجا، ان کے ہاتھ پر سینکڑوں لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ پھر جب احد کی لڑائی لڑی گئی، شہید ہو گئے، حضور نے پوچھا غزوہ احد میں کون کون شہید ہوا؟ لوگوں نے کہا مصعب بن عمیر بھی شہید کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، آپ قریب بیٹھ گئے، چہرے سے گرد و غبار صاف کیا، فرماتے تھے مصعب تو مکے کا سب سے بہترین لباس پہننے والا جوان تھا، سب سے زیادہ بہترین خوشبو لگاتا تھا، تو نے اسلام قبول کیا، قربانی دی، اب اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ پھر آپ اس حال میں آپ ان کی تعریف کر رہے تھے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اپنے جانثار غلام کی شہادت پر آنکھوں سے آنسو روائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مسلمانوں میں کچھ ایسے جوان مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا۔ کچھ وہ ہیں جو اپنی باری پوری کر کے گئے، کچھ وہ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ آیت پڑھتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ کیسے آپ کے جانثار اس لڑائی میں غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ آج ایک احاطے میں وہ تشریف فرما ہے، سب آرام کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ کے لیے حضرت صفیہ 2 کپڑے لے کر آئی تھی کفن کے، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے پیش کیا کہ اس میں میرے بھائی کو کفن دے دو۔ حضرت زبیر بن العوام ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی لاش جہاں تھی وہیں قریب میں ایک انصاری صحابی کی لاش بھی تھی، ان کو بھی مسلح کر دیا گیا تھا، ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے۔ ہم کو شرم آئی کہ ہم حضرت حمزہ کو تو 2 کپڑوں میں کفن دیں اور ان کو ایک کپڑا بھی نصیب نہ ہو، چنانچہ ہم نے ایک کپڑا حضرت حمزہ کو اور ایک ان کو دیا۔ اس میں بھی احتیاط دیکھیے، صحابہ کا ایمان، ان کی دیانت دیکھیے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ جو 2 کپڑے میری والدہ لے کر آئی تھی ان میں سے ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، ہم نے قرآن اندازی کی کہ اس میں سے کون سا کپڑا کس کو دے، یہ نہیں کہ بڑا کپڑا ہم حضرت حمزہ کو دے دیں چھوٹا ان کو دے دیں، نہیں، قرآن اندازی کی۔ بڑا کپڑا ادھر چلا گیا، چھوٹا کپڑا ادھر آیا۔ حضرت حمزہ طویل القامت تھے، ہم نے جب ان کو اس کپڑے میں کفن دیا تو سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ حضور کو خبر دی گئی، آپ نے فرمایا کہ سر کپڑے سے ڈھانپ دو اور پیروں پر پتے ڈال دو یا گھاس ڈال دو، اس طرح ان کو دفن کرو۔ حضرت حمزہ کو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا، اور ایثار دیکھیے کہ جو کفن حضرت حمزہ کے لیے آیا تھا وہ ایک دوسرے انصاری صحابی کو اس میں سے دے دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو بہت مالدار صحابی تھے، بعد کے دور میں جب اور فتوحات ہوئی روتے تھے، ایک دن روتے روتے کہنے لگے میرے بھائی حمزہ مجھ سے افضل اور بہتر تھے کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے جان قربان کی اور اس حالت میں دنیا سے گئے کہ ان کو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا، اور ہم پر تو دنیا کی آسائشوں کے دروازے کھول دیے گئے، کہتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ یہ چیز ہے صحابہ کرام کی کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں نچھاور کی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے، ہم بھی دین و ایمان اور یقین کے راستے پر چلیں، ہم بھی جب وقت آئے جان و مال اللہ کے راستے میں پیش کریں، اسی میں ہماری کامیابی اور سبق ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب